اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک ہے اردو زبان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تو قرآن پاک کا سننا بہت ثواب ہے، جو کہ آگے جا کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن پاک کے سننے کی فضیلت کیا ہے۔ تو میں اب اپنے پروگرام میں شروع میں ایک آدھ حدیث ضرور پیش کرنا شروع کی ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے، اور جو اس کو سنے گا ان کو بھی اجر ہوگا اور ان کے اجر میں آپ کا بھی اجر ہوگا۔ تو یہ مسلم کی 6507 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں ہجرت اور جہاد پر، اللہ سے اس کا ثواب چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ بولا، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ سے اگر تو ثواب چاہتا ہے؟ تو وہ بولا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوٹ جا اپنے ماں باپ کے پاس اور نیک سلوک کر ان کے ساتھ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلودہ ہونا اس کی پھر خاک آلودہ ہونا، اور اسے کہا گیا کہ کس کی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے، دونوں کو یا ایک کو ان میں سے، پھر جنت میں نہ جائے، ان کی خدمت گزاری کرے۔ تو اس کے متعلق فرما دیا کہ خاک آلودہ ہو وہ۔ تو یہ دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا کتنا اجر ہے، دنیا میں جنت کمانی ہے تو کریں، باقی آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے، آپ کے اولاد نے بھی بڑے ہونا ہے، آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ تو اب میں باقاعدہ جو ہے پروگرام اگلا شروع کرتا ہوں، سورہ العنکبوت کا چوتھا حصہ۔ تو یہ میں نے پہلے جو ہے 25 نمبر آیت پر ختم کیا تھا، اب میں 26 نمبر آیت سے شروع کروں گا۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ تفسیر: لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن یعنی عراق میں ان پر حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، یعنی کہ عراق کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر سدروم اور امرورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ دو بستیوں کا نام ہے۔ آیت نمبر 27، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے، یعنی کہ حضرت ابراہیم، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ آیت نمبر 28، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو آیت نمبر 29، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بڑی مجلس میں بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، آؤ ہم اس پر اللہ کا عذاب لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ تو تفسیر: یعنی اپنی جنسی خواہش عورتوں کی بجائے مردوں سے پورے کرتے ہو۔ تو آیت نمبر 30، لوط نے کہا، میرے پروردگار، ان مفسدوں کے پاس مقابلہ میں میری مدد فرمائیے۔ تو آیت نمبر 31، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹے ہونے کی خوشخبری لے کر آئے
انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو آیت نمبر 32، ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقہ لوگوں کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آیت نمبر 33، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا، اور ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، ہم آپ کی اور آپ کے متعلقہ افراد کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ تو یہ میں چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں، اس کو ضرور سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ حافظ۔